الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. شروع کیا تھا ہم نے، ہمارا کل سٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے ڈیفینیشنز کچھ دیکھی تھیں. دوبارہ سے ہم تھوڑا سا ان کو ریوائز کر کے آج اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ لفظ کیا ہے، کیونکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا سارے. تو لفظ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا. اسی لیے ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں. اب جو زبان کوئی بھی بات بول رہی ہوتی ہے وہ یا سمجھ آ رہا ہوتا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. دو قسمیں ہوتی ہیں. تو ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے اور دوسرا لفظ جو ہوتا ہے بے معنی ہوتا ہے. تو بامعنی لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور جو بے معنی لفظ ہے اس کو محمل کہتے ہیں، جو کہ اردو میں تو چل جاتا ہے لیکن عربک اور وہ بھی قرآن سے کنسرن یا ریلیٹڈ، تو محمل کو ہم نہیں پڑھتے. ہم بامعنی لفظ پڑھیں گے جس کا دوسرا نام کلمہ ہے. اور اس بامعنی لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں مین. ایک ہوگی اسم، پھر فعل، پھر حرف. ڈیفینیشن کے حساب سے اسم ہر وہ چیز ہے، چاہے لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ، کسی بھی چیز کا نام، کوئی بھی چیز چاہے وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، یا پھر کسی بھی جگہ کا نام. اب وہ جگہ کوئی کنٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی سٹی بھی، یا کوئی بھی اس کی صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی. تو یہ سارے ناؤن میں آئیں گے، یہ اسم ہوگا سارا کا سارا. مثلاً اگزامپلز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ تو غفور رسول، باب غرفۃ، شمس طفل، ماء نجم، صادق صالح، فاسق کوكب. کسی بھی چیز کا نام، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ ہے، کسی بھی جگہ کا نام، چاہے وہ سٹی ہے، کنٹری ہے، اور کوئی بھی صفت اس کی چاہے اچھی ہے یا بری ہے، یہ تمام جو آئیں گے یہ ناؤن بنیں گے، اسم. پھر فعل ہے. فعل کیا ہے؟ ایسا بامعنی لفظ یا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ ضرور ہو، کوئی سا بھی زمانہ. جیسے 3 زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. کوئی زمانہ ضرور ہو تو وہ ورب ہے. اور پھر ایک تھا اسم مصدر. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اسم بھی کہہ رہے ہیں اور پھر فعل کا نام ہے، لیکن فعل ایک کام کا نام ہے لیکن فعل نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس میں زمانہ مائنس ہو گیا ہے. اگر زمانہ بھی اس میں آ جائے تو وہ ورب بن جائے گا. اور اسم کیوں کہتے ہیں ہم اسے؟ کہ اس کے اوپر جو پہچان لگی ہوئی ہے وہ اسم کی ہے، اس لیے یہ اسم مصدر کاؤنٹ ہوگا، یہ اسم ہے. بے شک ایک کام کا نام ہوگا لیکن اس کے اوپر پہچان جو ہے وہ اسم والی ہے، اس لیے اس کو ہم اسم مصدر کہیں گے. بہت امپورٹنٹ، آگے بہت زیادہ یوز ہوگا، اس لیے یہاں ڈیفینیشن میں بھی اس کو بتا دیا. اور مصدر اور اسم مصدر اور فعل میں فرق ہی یہی ہے کہ زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کا افعال میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اسم میں شمار کیا جاتا ہے. مثلا عبادت، امر، یعنی عبادت کرنا. اب دیکھیں اس میں زمانہ نہیں ہے، ماضی، پریزنٹ، فیوچر نہیں ہے.
امرن حکم کرنا، ناہیون کسی بات سے روکنا، صبرن صبر کرنا، علم جاننا، یہ سب کام کے نام ہیں، لیکن اس میں زمانہ مائنس ہو گیا ہے اور اس پر اس لیے یہ ورب نہیں ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ تیسری ڈویژن جو ہے بامعنی لفظ یا کلمے کی، اسے حرف کہتے ہیں۔ اور جو حرف ہوتے ہیں، حروف، جو بہت ساری قسم کے آئیں گے حروف، تو یہ اکیلا اپنا میننگ کمپلیٹ نہیں کرتے، ان کو اپنی میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ساری قسمیں ہوں گی حروف کی جو کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بناوٹ میں یہ ہوگا کہ جو اسم اور فعل ہے ان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز ہے، 3 حروف سے کم میں نہ کوئی اسم بنتا ہے نہ کوئی فعل، لیکن حرف بن جاتا ہے 2 میں بھی اور 1 میں بھی۔ جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو وہ اسے کہتے ہیں ہم حرف استفہام ہے، کوسچن والا ہے۔ تو ہر حروف جو ہیں وہ 3 سے کم میں بن جاتے ہیں، لیکن ناؤن اور ورب جو ہے اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 3 لیٹرز ہے۔ تو یہ تھے ان تینوں کی ڈیفینیشن۔ اب ہم نے ان کی پہچان دیکھنی ہے کہ قرآن کریم ہم نے کھولا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو 2 پہچانیں ہیں، ان 2 پہچان میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگی تو وہ اسم ہے، اگر دونوں میں سے، اور دونوں میں سے ایک ہوگی ایٹ اے ٹائم، کہ یا تو رائٹ ہینڈ پہ کسی بھی لفظ کے الف لام آیا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ اسم ہے، یا لیفٹ ہینڈ پہ اس کے تنوین آئی ہوئی ہے ہم کہیں گے یہ اسم ہے، اور اگر ان دونوں علامتوں میں سے کچھ بھی نہیں آیا وہ ورب ہے۔ پھر ایک اور تھا ڈیفینیشن کہ اور تنوین اور اس کا تو یہ بتایا ہوا ہے نا کہ الف لام لگ جائے گا کسی بھی ناؤن پر تو وہ پراپر ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، اور اگر تنوین ہوتی ہے تو وہ کامن ناؤن ہوتا ہے، کوئی بھی کامن ناؤن۔ لیکن الف لام لگانے سے وہی کامن ناؤن پراپر ہو جاتا ہے اور اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جاتی ہے پھر، اور ایک ناؤن ایٹ اے ٹائم تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خاص بھی ہے اور وہ عام بھی ہے، یا وہ خاص ہوگا پراپر ہوگا، یا وہ عام ہوگا کامن ناؤن ہوگا، یا پراپر ناؤن ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا ایٹ اے ٹائم۔ ایک اور ہم نے جو تھا ہمارے کچھ لیٹرز جیسے شمسی لیٹر کہتے ہیں ہم یا قمری کہتے ہیں، یہ ہے امپورٹنٹ اس حد تک سمجھنے کے لیے کیونکہ آگے کہیں نہ کہیں اس رول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شمسی لیٹر کون سا ہے، قمری لیٹر کون سا ہے۔ تو اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی بھی ناؤن پر الف لام آیا ہے اور وہ اس کا لام پڑھنے میں آ رہا ہے تو اس کے بعد جو لیٹر ہوگا نا امیجیٹ بعد، وہ ہم کہیں گے قمری لیٹر ہے۔ جیسے قمرن سے جب ہم نے اس کو پراپر کیا وہ بن گیا القمرو، تو لام بھی پڑھنے میں آ رہا ہے اور قاف جو اس کے بعد آیا ہے وہ قمری لیٹر ہے۔ اور ایسے ہی جب شمسن، اسی لحاظ سے ان کو کہتے ہیں قمری اور شمسی، تو جب شمسن ہے اس پر الف لام آتا ہے تو پھر لام پڑھنے میں نہیں آتا، الشمسو، الشمسو نہیں کہتے ہم بلکہ الشمسو، تو شین مشدد ہو گیا اور لام بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو شین جو ہے وہ شمسی لیٹر ہے۔ تو جب لیٹر مشدد ہو جائے الف لام لانے کے بعد وہ شمسی ہے، اور اگر نہ ہو مشدد اور بلکہ لام پڑھنے میں آ رہا ہے وہ قمری ہے۔ سمپل بات ہے، بہت سمپل ہے یاد رکھنے کے لیے۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے آپ پوچھیں، پھر ہم ایک اور چیز اب پڑھتے ہیں کہ اسم کی
ہم نے ناؤن پڑھا کہ کسی بھی لیونگ یا نان لیونگ تھنگ کا نام، لیکن اب ہم اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں اسم کی. جی کوئی کسی کا کوشچن ہے، کسی کو نہیں سمجھ آئی وہ ضرور پوچھے. یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم ایکسرسائز کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے. اور آپ نے ایکسرسائز سے بالکل نہیں گھبرانا، بالکل نہیں لیو کرنا کہ اب ہمیں شاید نہ آئے تو ہم اس کو لیو کر دیں. ایکسرسائز سے ہی تو ہمیں پریکٹس ہوگی، اور جب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں صحیح کانسیپٹس تو ہم سیکھیں. بہت یہ تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ آخری سانس تک بھی سیکھتے رہیں اس کو. نئی چیز کوئی نہ کوئی ہمیں ملے گی ضرور، ہر دفعہ، ہمیشہ. کرنے سے ہی آتا ہے نا. بالکل بھی اس میں تو پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہ آیا تو کتنی بری بات ہے، ایسی نہیں ہے. سب سیکھنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں. تو اب ہمارا جو ایک اور ہے نا کہ ہم نے اسم کی مزید ڈویژن ہو رہی ہے. پہلے تو ہم نے کہا کسی بھی لیونگ تھنگ یا نان لیونگ تھنگ کا نام ہے، کسی بھی چیز کا نام، چاہے وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے. اب ہم اس کی دو قسمیں ہو گئیں. ڈیفینیشن کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہوں گی. ایک کو ہم کہیں گے اسم ذات، اور ایک ہم کہیں گے اسم صفت. اسم ذات کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی بھی جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے. دیکھیں اب آپ سب کے بھی نام ہیں، یہ اسم ذات ہے. پھر صفات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر ایک کی. کوئی انٹیلیجنٹ ہے، کوئی ہیلدی ہے، کوئی بیوٹیفل زیادہ ہے. یہ صفات ہیں. اس کا ذاتی نام جو ہے وہ اسم ذات ہے. مثلاً دیکھیں یہاں پر، اب یہاں پر ہمیں دو باتیں ہم دیکھیں گے. یہاں پر ایک تو شمسی اور قمری لیٹر والی ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں البیتو ہے. یہاں پر دیکھیں بیتن تھا، یہ کامن ناؤن، لیکن جب ہم نے اس پہ الف لام لگایا البیتو بنا. اب لام بھی پڑھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو با ہے نا، تو ہم با کو کہیں گے یہ قمری لیٹر ہے، کیونکہ پڑھنے میں آ رہا ہے نا، مشدد نہیں ہوا، لام پڑھنے میں آ رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ با جو ہے قمری لیٹر ہے. پھر المسجد، اب یہ ذاتی نام ہے. البیت گھر کو کہتے ہیں، اس کا ذاتی نام ہے البیتو. پھر اس کی صفات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کوئی گھر پرانا ہے، کوئی نیا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ہوادار ہے بہت، کوئی نہیں ہے ہوا آتی اس میں. یہ اس کی صفات ہیں. لیکن البیتو یا بیتن کامن ہوگا تو بیتن، جب پراپر ہو جائے گا تو البیتو، یہ اس کی ذات ہے، ذاتی نام ہے. ایسے ہی المسجد، مسجد اس کا ذاتی نام ہے. اب اس کی صفات پھر ڈیفرنٹ ہوں گی. وہ بھی ویسے ہی ہو سکتی ہیں کہ کوئی پرانی ہے، نئی ہے، قریب ہے، دور ہے، کیسی ہے، وہ سب اس کی صفات ہیں. لیکن مسجدن یا المسجد یہ ذاتی نام ہے اس کا، اس میں ذات ہے. ایسے ہی قلم، یہ اس کی ذات ہے قلم کی. اب اس کی صفات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، اس کا کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ نئے پرانے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے میں، لیکن نام اس کا جو ذاتی ہے وہ قلم. پھر الجنت، اب چاہے ہم اسے پراپر کرتے جائیں یا کامن کر دیں تو جنتن. اور دیکھیں یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ سب جگہ لام ابھی تک پڑھنے میں آ رہا ہے، اس لیے المسجد میں میم قمری لیٹر ہے، القلم میں قاف قمری لیٹر ہے، الجنت میں جیم قمری لیٹر. لام کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے اور لام بھی پڑھنے میں آ رہا ہے تو یہ قمری لیٹر بن رہے ہیں. کعبتن یا الکعبتو، کاف کشش والا بھی قمری لیٹر ہے. الورق یا ورقن، یہ بھی واو بھی قمری لیٹر ہے. تو اس دو چیزوں کو کہتے ہیں ورق. ہمیں یاد رکھنا ہے، ایک لیف جو پتا ہوتا ہے، جتنے بھی پتے ہیں وہ بھی ورق ہے، اور ہماری بک کا کسی بھی چیز کا جو پیج ہوتا ہے وہ بھی ورق ہے. کیونکہ یہ عربک میں ہی ہے. ہم دیکھیں گے ایک ایک ناؤن کے کئی کئی میننگ ہوں گے، اور ہر میننگ میں وہ یوز ہوتا رہے گا. جہاں
جس میننگ کی ضرورت ہوئی. ایسے ہی ورب جو ہوں گے کئی کئی میننگ ہوں گے. کسی اور لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ورب کے کئی میننگ ہوں. لیکن عربک کیونکہ بہت ایکسٹینسو لینگویج ہے, فصیح لسان زبان ہے, اور ایزی بھی اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے عربی مبین, واضح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے سارا کچھ پڑھ سکتا ہے اور یاد کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سورۃ قمر میں فرمایا ہے نا, 5-6 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یقیناً ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے بہت نصیحت کے لیے. ہے کوئی اس میں سوچ بچار کرنے والا؟ اللہ نے تو آسان کر دیا, اور ہے بھی بہت آسان اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اب الطعامو آ رہا ہے آگے, دیکھیں الطعامو, یہاں پہ تو جو ہے مشدد ہوئی ہے اور اس کا لام پڑھنے میں دھنیا نہیں یہ آ رہا, تو ہم اسے کہیں دھنیا گے ہے. جو ہے الف با تو. تو جو ہے یہ شمسی لیٹر ہے, یہ مشدد ہو گیا. اس کے پیچھے جو الف لام تعامن, کسی عام کھانے کو کہتے ہیں. الطعامو کوئی خاص کھانا ہے, لیکن تو جو ہے الف یعنی کہ تو جو ہے وہ شمسی لیٹر ہے, مشدد ہو گیا ہے, اور اس کے پیچھے لام بھی نہیں پڑھنے میں آ رہا. پھر ہے زو سے ذلن. ہم نے اردو والے نام نہیں بولنے, ہم نے الفابیٹس جب عربک کے بولیں گے تو جو عربک میں ہوتے ہیں ان کے نام, وہی ہمیں یاد کرنے چاہیے. کیونکہ جو اردو جب پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, اردو کے حساب سے ہم اس کے پڑھتے ہیں الفاظ حروف, لیکن جب عربک ہے تو جو عربک میں ان کا نام ہے پراپر, ہم نے وہی لینا ہے. تو یہ زو سے جو ذلن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ. اور اب کچھ باتیں آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ ملتے جلتی ہیں نا, صرف تھوڑا سا فونکس میں فرق ہے کہ جب زال سے ذلن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے عاجزی کو کہتے ہیں, زال سے کمزور اور عاجز ہونا عربک میں. اور جب زا سے زا ہے, جو سختی والا لیٹر ہے, زا سیٹی والا, اس کا مطلب ہے پھسلنا پھسلنا. اور جب زوات سے زلہ ہے اس کا مطلب ہے بھٹک جانا, گمراہ ہونا. اور جب طور زو سے زلہ یا ذلن تو اس کا اسم بن جائے گا نا, ورب اس کا زلہ, تو اس کا مطلب ہے کہ سایہ. تو چاروں کے تقریباً جو بہت ریزیمبلنس ہے فونکس میں, لیکن ہمیں سب کا الگ الگ میننگ آنا چاہیے کیونکہ یہ چاروں ہی قرآن کریم میں یوز ہوتے ہیں. تو 1 منٹ کو ہم ویٹ کریں گے, اذان آ رہی ہے.
تو یہ جتنی ہم ایگزامپلس پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ساری اس میں ذات ہے. ذلن بھی اس کا سایہ بھی اس کی ذاتی نام ہے. اس کے بعد سایہ گھنا ہے یا ہلکا ہے، تھک ہے، تھن ہے، یہ پھر اس کی صفات ہیں. ایسی الجسم، دیکھیں کچھ کو پراپر جب کیا ہے تو ان کے پر ایک پیش ہے، جب کامن ہے تو دو پیش ہیں. اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، اب غور کرتے جائیں چیزوں پہ کچھ کہ پیش ہی آ رہے ہیں سب سارے اناؤنس پر. اس کی بھی ریزن ہے، یہ انشاءاللہ سب ساتھ ساتھ چلے گا. جیسے گریجولی ہم آگے چلیں گے ہر بات کا آپ کو پتہ لگتا جائے گا انشاءاللہ. تو الجسم جسم کو کہتے ہیں اور یہ بھی اس کا ذات ہے، پھر آگے اس کی صفات ہوں گی. یدن ہاتھ، قمیصن بھی قرآن کریم میں ہے جو سورت یوسف میں. تو قمیصن قمیص کو ہی کہتے ہیں جو ہم جس کو اردو میں بھی بولتے ہیں. الغارو غار کو کہتے ہیں. الکرسی کرسی. قدمن پاؤں، فٹ. البنتو بیٹی کو بھی کہتے ہیں، اور کوئی عام لڑکی جو لڑکی ہے وہ بھی بنت ہے، اور بیٹی جو اپنی ہے وہ بھی بنت ہے. البنتو. ولدن لڑکا. العین آنکھ. اوزن کان. تو یہ اس میں ذات ہے سارے. اور ہم دیکھیں کہ جس پر بھی جب الف لام آ رہا ہے، صرف ایک الطعام ہی ایسی اگزامپل آئی جو کہ تو جو ہے شمسی لیٹر بن رہا ہے، باقی تو سارے جو ہیں قمری لیٹر بن رہے ہیں. ہم نے ایک رول یاد کر لیا ایک اس کا، اور ہمیں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اگر کسی بھی ناؤن پر الف لام آیا اور لام پڑھنے میں آ رہا ہے اور وہ لیٹر مشدد نہیں ہو رہا، وہ قمری لیٹر ہے. اگر لیٹر مشدد ہو جاتا ہے وہ شمسی لیٹر ہے. تو یہ ساری اسم ذات ہیں. اب دیکھیں اس میں صفت، جو اسم کسی چیز کی صفت اچھی صفت ہے یا بری ہے، خوبی ہے یا خامی ہے، اس کو ظاہر کریں وہ اس میں صفت ہے. مثلا الجدید یا جدیدن، چونکہ یہ بھی اسم ہے اس پہ بھی الف لام آئے گا، اور تو پھر تنوین نہیں آئے گی. اگر الف لام نہیں آیا تو تنوین آئے گی. تو الجدید کسی چیز کا نیا ہونا اس کی صفت ہے، اور یہ بھی ناؤن میں شمار ہوگا، اس میں صفت بنے گی. المسلم مسلمان ہونا صفت ہے، اچھی صفت ہے. یا مسلمون کامن ہو گیا. مؤمنون مومن ہونا اس کی صفت ہے. اب ہمیں اب انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مسلم کون ہے اور مومن کون ہے. الکافر یہ بھی اس کی صفت ہے لیکن بری صفت ہے، انکار کرنے والا. فاسقن صفت ہے لیکن بری صفت ہے، اللہ کا نافرمان، اسے فاسق کہیں گے. الصالح جو نیک مذکر کے لیے، تو یہ بھی صفت ہے. العالم جاننا، علم لینے والا، یہ بھی اس کا صفت ہے، اچھی صفت ہے. یہ جاہل یہ بھی اس کی صفت ہے، نہ جاننا کوئی چیز، یہ بھی صفت میں آ رہا ہے. السمیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، صفت ہے، اس میں صفت ہے. بہت سننے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا سننے والا ہے کہ ایٹ اے ٹائم اپنی پوری مخلوق کو سنتا ہے. انسان تو ایک یا میکسیمم دو کو سن سکتا ہے، تب بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بہت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم انسانوں کی سن رہا ہے، اس ٹائم جنات کی سن رہا ہے، اس ٹائم حشرات کی سن رہا ہے. جتنی اس کی مخلوقات ہیں ڈیفرنٹ، جتنی قسمیں، ایٹ اے ٹائم وہ سب کی سنتا ہے. وہ سمیع ہے، سمیعن ہے. کہیں اس کا نام سمیعن آئے گا، کہیں السمیع آئے گا، ریزن کے تحت وجہ ہوگی اس کی کیوں سمیعن آ رہا ہے اور کیوں السمیع آ رہا ہے. ایسے علیمن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت جاننے والا، بہت علم والا. ایسا جاننے والا ہے کہ اگر ایک کہتے ہیں کالا سیاہ پہاڑ ہو، کالی سیاہ رات، اس پہ کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ رائٹ پہ مڑے گی، لیفٹ پہ مڑے گی، سیدھی جائے گی، وہ جانتا ہے، علیم ہے.
تو یہ تمام صفاتی صفت ہیں، اس میں صفت کہیں گے ہم اسے. تو اگزامپل سے بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو اسم کی دو قسمیں ہیں، ہم نے کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں کہا نا کہ کسی چیز کا نام یا اس کی کوئی صفت اچھی یا بری، تو اس لیے اب ڈیفینیشن کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، اور یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ایک اس کی اسم ذات ہوگی اور ایک اسم صفت. یہاں تک کوئی کوشچن ہے آپ پوچھیں. اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے کانسیپٹس اور بھی کلیئر ہو جائیں گے. کوئی کوشچن ہے آپ کا پوچھیں. جی عائشہ خان آپ پوچھیں. میم جیسے اس میں ذات جو ہے وہ جاندار اور بے جان کے لیے ہے، تو اس میں صفت جو ہے وہ صرف جاندار کے لیے ہوئی نا؟ نہیں، بے جان کے لیے بھی ہوگی. دیکھیں اگر اس کا کوئی کلر ہے ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں کلر کوئی بھی بھی تو ہونا صفت ہے نا. نیا اور پرانا ہونا بھی تو اس کی صفت ہے نا. کوئی چیز جی بک ہی ہے، نئی ہے یا پرانی ہے، تو اس کی صفت تو ہے نا. ٹھیک ہے، ڈسکرپٹیو ورڈ ہے مطلب اس کو جی ڈسکرائب. جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نایاب آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم جی آپ نے بتایا نا یہاں پہ کہ یہ جو ہے اس کی اس میں ذات جو ہے اس کی، میم دیکھے المسجد. جی. تو یہ اس کا ذاتی نام ہے نا. کوئی بھی مسجد ہے، دیکھیں مسجد ہے کہیں، تو یہ اس کا ذاتی نام ہے. اس کی صفات تو بعد میں آئیں گی نا، کہ ہم کوئی کہتا ہے مسجد بڑی ہے یا چھوٹی ہے، نئی ہے یا پرانی ہے، ہمارے گھر سے قریب ہے دور ہے، یہ اس کی صفات ہے نا. وہ تو ذاتی نام تو اس کا مسجد ہے نا. مسجد ہے جو بھی ہے وہ مسجد ہے. یعنی تو ال آپ نہیں لگائیں گے نا یہ تو؟ جی جی ال نہیں لگائیں نا گیا نا اس میں. نہیں مسجد خالی. نہیں ضروری نہیں ہے. کوئی خاص مسجد ہے اگر تو وہ اس کو ال لگائیں گے. جب وہ کوئی چیز کسی کو خاص کر رہے ہیں، ہم پراپر کر رہے ہیں، تو پھر المسجد. جی جی میم بس یہاں پہ اسم ذات جو کہہ رہے ہیں نا آپ، بیتون قلم، یہ اسم اس جی کی اسم ذات ہے یہ. جی جی. کوشچن کیا ہے آپ کا؟ یہاں سے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے پوچھا تھا میں نے کہ اسم ذات شروع سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں نا. کلامن، یہ کلامن میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہوگی تو یہ عام یعنی اسم ہوگا. اور لگا جی دیں گے تو اسم یہ خاص ہو جائے گا. یہ شروع بالکل سے ایسے اسم ہی ہے. ذات نہیں نا پہلے پڑھا. جی جی اس ہاں لیے. بس اب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا نام، اب جیسے آپ کا ہی نام ہے تو یہ آپ کی ذاتی نام ہے، آپ کی اس میں ذات ہے. پھر آپ کی جو آگے جی صفات جی جی ہیں ٹھیک ہو گیا. وہ بھی جی تو وہ صفات ہو جائیں گی نا. ذاتی نام ہے ایک جی کسی سمجھ آ گیا. کا. ٹھیک ہو گیا. جی جی میم اسماعیل سمجھ آ آپ کا گیا. کیا کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نام اور صفات کٹھے بھی تو ہو سکتے ہیں، جیسے جمیل ہے یا صالح ہو جاتا ہے تو تو وہ دیکھیں وہ نام. نام رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہے تو صفت کا وزن نا. ہم نام اچھا رکھ لیتے ہیں وہ، لیکن وہ ہے صفت کا وزن. ایک ہوتا ہے نا اچھا. کہ تو وہ ہے تو صفات یعنی صفت کا وزن ہے نا. وہ ہم نام رکھ لیتے ہیں، وہ تو ہماری غلطی ہے نا کہ ہم نام رکھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ وہ صفت ہے تو وزن تو وہ ہے تو صفت کا صرف ہے. کہ جمیلن کا وزن مطلب میں آپ کو صفت ہے. پتا ہے کہ صحیح صحیح. مذکر کا نام ہوگا تو جمیلن ہوگا، ہم مؤنث کا رکھیں گے تو جمیلتن رکھ دیں گے. بالکل بالکل لیکن ہے اس میں بالکل. صفت کا وزن وہ اس میں صفت کا ہے. بے شک ہم نام رکھ لیں، وہ تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، نام جی جی. کون سا اسی رکھا. طرح صالحون بھی تو ہو جاتا ہے نا، جی صالحون تو وہ بالکل بھی ایسے ہی ہے. ایسے. وہ بھی ہے تو صفت کا وزن نا. جی 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 ٹھیک ہے جی، جزاک کچھ اللہ. نام جو ہوتے ہیں وہ بالکل ذاتی نام ہی ہوتے ہیں نا، وہ صفت کے وزن پر نہیں آتے. صحیح صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو ایک وزن بھی ہے نا، تو جو اس میں صفت کے وزن پہ ہم نام رکھ لیں اور بات ہے، لیکن اس کا وزن تو صفت والا ہی ہے نا. اس کے میننگ تو وہی ہوں گے نا جو اس کے جس وزن پہ وہ آیا ہوا ہے وہ اس کے میننگ ہوں گے. بالکل جی. اچھا یہ ال کے لیے
اگر اگلا حرف مشدد ہوگا لام کے بعد والا تب بھی وہ جی لام کے بعد شمسی والا حرف حروف جب ہوگا، نہیں پڑھا شمسی جائے گا وہ ہوگا، مشدد ہو جائے گا، اور اسے ہم کہیں گے شمسی ہے. شمسی ہے، اور وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے نا کیونکہ وہ ظاہر ہے مشدد ہوتا ہے، میرے جی خیال تو میں اسی طرح. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا، اس کے لیے ایک نا، میں آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک جملہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، تو ہاں یہ جو یہ ہے نا بنا یہ لیا ہے سارے نا، کمرے آ جاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. لیٹر. جو جی کمری لیٹرز ایسے آ جاتے ہیں، وہ ایک فارمولا ہر کوئی بنا لیتا ہے نا اپنے حساب سے کہ جی یاد جی کرنے کے کوئی لیے. طرح کے ہوتے تو ہیں جی. کسی نے یہ بنا لیا فارمولا کہ اس میں جو جو حروف آ رہا ہے وہ کمری لیٹرز ہیں، باقی جو بچے وہ شمسی لیٹرز ہیں. بس جی جیسے جی بھی اس یاد طرح رکھیں ہم پہچان اپنا آسان ہو کوئی، جاتی ہے. ہاں جیسے بھی ہم یاد رکھیں، ہم یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت یہ لیٹر شمسی ہے یا کمری ہے، چاہے میم یہ ہمیں گروپ کوئی. میں یہ جو میم جی یہ گروپ میں بھیج دیجیے گا یہ مجموعہ جو ہے شمسی کا اور قمری کا، یہ شمسی آپ لکھ لیٹرز کا. لینا، قمری کا لکھا ہوا ہے حق کا خوف عجب غم ہے، بس یہ لکھ لیں. حق کا خوف عجب غم ہے، میم ہاں لکھتے جی، ہیں. جو بھی یہ حروف اس میں آ رہے ہیں وہ قمری لیٹرز ہیں، 14 باقی جو حق حروف کا، ہیں بچے اس میں. وہ شمسی بچے. میم جی یہ لکھوائیے گا حق کا خوف عجب غم ہے. جی حق تو کا اب ہم خوف. ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے ایک ایک سے ایک پوچھیں گے، اور پھر آپ بس اس وقت ہی اپنا انمیوٹ کریں تاکہ کلاس بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ لوگ جزاک ریپلائی اللہ. اوکے میم. کریں. تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر اسرا آپ بتائیں گی کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا کوئی پوچھتا ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میم، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ہاں شاباش، کہ کسی بھی بامعنی جو لفظ ہے وہ کلمہ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسم کی علامات کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ جی فلزا آپ بتائیں گی بیٹا. اسم کی 2 علامات ہیں، یا تو اس کے اینڈ پر تنوین ہوگی یا اس کے سٹارٹ پر الف لام لگا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، یہ 2 علامات میں سے ایک ایٹ اے ٹائم موجود ہوگی، تو ہم چاہے ہمیں اس کے میننگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے. اگر ان 2 علامات میں سے ایک علامت ہمیں نظر آ گئی نا کسی بھی لفظ پر تو وہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. جی نیکسٹ ہمارا ہے کہ اب ہم نے ابھی جو پڑھا ہے کہ تعریف کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. جی فیروزہ آپ بتائیں گی تعریف کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک جی اسم ذات اور جی دوسرا اسم صفت. ٹھیک ہو گیا. جو اسم کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ذات کہتے ہیں، جی اور جو اسم کسی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. اب ہم ایک ایک حرف کو دیکھتے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، کیونکہ لفظ ہے نا سارے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تو ہم جتنے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کر لیں، جو بچیں گے آپ لوگوں نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے تاکہ کہیں پر بھی کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو اس کو پوچھیں پھر، ٹھیک ہے؟ اور اپنا رجسٹر پہ ہر روز کی ایکسرسائز کرنی ہے، تو آپ کا ساتھ ہی یہ تیار ہو جائے گا ایک بک پوری، ساتھ کے ساتھ جب آپ کی ایکسرسائز ہوتی جائے گی. اور اللہ تعالی ہمیں اسی نیت سے قرآن کو اور اس کو پڑھنے کی توفیق دیں کہ ہماری جتنی زندگی ہے ہم یا ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، دونوں کام کرتے رہیں. وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری دنیا میں جتنے عرب لوگ بھی اس وقت موجود ہیں، سب سے بہترین پوری مخلوق میں اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں۔ تو پہلا جو فضیلت ہے وہ سیکھنے کی، سیکھتا ہی ہے انسان تبھی تو آگے سکھا سکتا ہے، پہلے تو نہیں سکھاتا، پہلے سیکھتا ہے۔ دنیا میں ہمارا کرائیٹیرین کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق وہی ہے جو قرآن کو سیکھتی اور سکھاتی ہے۔ تو ہماری اگر نیت یہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ہمیں بہت اجر دیں گے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں قرآن سے ایسے جڑیں، کیونکہ یہ کمپلسری جب پڑھنا پڑھانا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کمپلسری، ایسے ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ہم پڑھیں گے یہ کام کر لیں گے، وہ کمپلسری تبھی ہوتا ہے جب انسان کہیں جڑا ہوا ہو، یا پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو۔ تو اب ہمارا پہلا جو ہے نا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس لفظ کو، کہ یہ ورب ہے، ناؤن ہے یا لیٹر ہے، اور ہمیں کیسے پتہ لگا۔ ہمیں ابھی چاہے میننگ نہ آئے، ہمیں نہیں دیکھنا کہ میننگ ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے جو پہچان پڑھی ہے، قرآن کریم کے تمام الفاظ ہیں، یہ تمام قرآن کریم میں موجود ہیں کہ یہ ورب ہے، ناؤن ہے یا لیٹر ہے۔ تو پہلا ہے ہمارا خلقہ۔ جی زارا آپ بتائیں گی خلقہ، آپ اس کو ورب کہیں گی، ناؤن کہیں گی یا لیٹر کہیں گی؟ جی اب انمیوٹ کریں، آپ جس سے بھی پوچھتے جائیں نا، تاکہ ہماری کلاس بھی ڈسٹرب نہ ہو اور سب کو ہر بات سمجھ آئے۔ جی زارا آپ بتائیں گی۔ انمیوٹ کریں گی۔ ایک دفعہ ہم نے یہ بھی سیکھ لینا ہے، کیونکہ لائیو کلاس نہیں ہوتی نا ہماری، یہ لائیو تو ہے ویسے، یعنی کہ فزیکل کلاس نہیں ہے، آن لائن ہے، تو پھر ہمیں میوٹ انمیوٹ کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے اس کو انمیوٹ کرتے ہیں۔ جی زاہدہ طارق آپ بتائیں گی کہ یہ خلا کا جو ہے اس کو ہم ناؤن کہیں گے، ورب کہیں گے یا لیٹر کہیں گے؟ خلا کا ورب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کیوں کہا کہ یہ ورب ہے؟ خلا کا مطلب ہوتا ہے نا بنانا، تخلیق کرنا، یہ کام ہے، اس میں ہو رہا، فیل ہو رہا ہے، اس لیے ہاں ہم لیکن ہمیں ابھی اس کے میننگ نہیں آتے، ہم نے صرف اسے دیکھ کر پہچانا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جی تو آپ نے کیسے پہچانا؟ پہچان بتائیں نا ہمیں۔ وہ مجھے کلیئر نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی کسی سے ہم سنتے وہ ہیں پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میم اس میں کام کے ہونے کا مطلب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس ٹھیک وجہ ہے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں میننگ آتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا۔ جی سائمہ نادر آپ بتائیں گی کہ ہمیں کیسے پتہ لگا کہ یہ ایک میم اس فعل ہے؟ میں جی میم اس میں اصل میں اسم کی کوئی وہ علامت نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے۔ جب یہ دونوں ہاں چیزیں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے، فعل اور ہے، حرف بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مطلب مختصر سا ورڈ ہوتا ہے، ایک دو ہاں لفظوں سے یعنی بنا دو ہوتا ہے۔ لیٹر سے بھی بن جاتا ہے، جی ایک سے تو بھی اس بن وجہ جاتا سے ہے، جی تو کہ اس بے وجہ شک سے دو یہ سے فعل زیادہ بھی ہوا۔ ہوتے ہیں ان میں، لیکن جی یہ دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ حرف بھی نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، جی شاباش۔ نیکسٹ ہمارا ہے من۔ جی امرین آپ بتائیں گی کہ یہ من کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ میم یہ بھی حرف ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا کہ یہ حرف ہے، دیکھیں دو لیٹر سے بن گیا، یہ حرف ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ملیحہ آپ بتائیں گی کہ رسول کو ہم کیا کہیں گے؟ ناؤن ہے، ورب ہے یا لیٹر ہے؟ مس آپ مجھ سے اگلے 2 کوسچن کر لیجیے گا، میں ابھی لفٹ میں ہوں، سگنل چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جی سعدیہ آپ بتائیں گی، آپ کا انمیوٹ تھا نا اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا۔ جی سعدیہ آپ بتائیں گی رسولن کو آپ جی کیا کہیں گی؟ جی اسم کہیں گے کیونکہ اس میں تنوین ہے جو اسم کی نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو اسم کہیں گے کیونکہ اس میں اسم کی ایک نشانی لگی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ نیکسٹ ہے اس کے میننگ تو خیر چلے پتہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا طفلن۔ جی ہنا شاکر آپ بتائیں گی طفلن کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم میں ناؤن ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔
بالکل ٹھیک ہے، یہ ناؤن ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے جو کہ پہچان ہے ناؤن کی. دو ہی تو یہ پہچانے ہیں کہ بھئی یا تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ الف لام ہے یا لیفٹ ہینڈ پہ تنوین ہے. ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ اسم ہے. اگر ان دونوں میں سے ایک نشانی بھی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، میں شاباش. آگے اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گی ملیہ کہ الہ کو ہم کیا کہیں گے؟ جی انمیوٹ کریں گی آپ اپنے مائک کو. جی ابھی نہیں ان کا انمیوٹ ہوا. جی ہنا شاکر آپ بتائیں گی کہ الہ کو ہم کیا کہیں گے؟ الہ حرف ہے کیونکہ بالکل یہ ٹھیک. دو مطلب پراپر ورڈ بھی نہیں ہے ٹیچر اور الہ اس کا حرف ہے. ٹیچر بالکل الہ ٹھیک. حرف ہے کیونکہ اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے اور نہ ہی فعل کے لیے تین حرف کا ہونا ضروری ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، تو یہ حرف آئے گا جو کہ دو بالکل اسم ٹھیک. یا فعل یا شاباش. دو اسم کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو نیکسٹ ہمارا ہے کہ ثروت آپ بتائیں گی، ثروت منظور کے بابن ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ جی انمیوٹ کریں گی آپ ثروت منظور. نہیں تو سہرش مسعود آپ کریں گی انمیوٹ کے. بابن کو بتائیں گی کیا ہے. اور دیکھیں آپ نے پوری ایکسرسائز لکھ کر آپ نے بھیجنی ہے تاکہ آپ کے ایک ایک چیز کور ہو جائے، آپ کو ہر چیز کا اس چیپٹر میں سے پتہ لگ جائے. کیونکہ یہ تمام الفاظ جتنے بھی آپ لکھیں گی سارے قرآن کے ہیں. جیسے کہ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم کو اگر ہم پڑھیں تو وہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں 3 حروف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک حرف کا اجر ہے، اور وہ اس کی نیت پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 ٹائمز تو منیمم ہے، 700 ٹائمز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے تو وہ جیسا چاہے کرے. ہاں ٹھیک ہے. تو جی اچھا یہ بابن جو ہے یہ اسم ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے، بابن اسم ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ باجی آپ تو میری فرسٹ کلاس تھی، یہ سب آپ کو جواب دے تھی تو میں تنوین کی وجہ سے پہچانا ہے، دو پیش کی وجہ سے، یہ سب ٹھیک اسی طرح ہے، بتا رہے یہی اسم کی پہچان ہے نا کہ تنوین ہو اس کے اوپر یا ہیں. الف لام ہو، ان دونوں میں سے ایک ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ناؤن ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. جی ایمن آپ بتائیں گی کہ یعبدو کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یعبدو جو ہے یہ فعل ہے، نہ اس کے کیوں؟ اندر الف لام آ رہا ہے اور نہ ہی اس کے لاسٹ میں تنوین آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. ہم نے دیکھا کہ دونوں پہچان جو ناؤن کے لیے ہوتی ہیں، اسم کے لیے، اس میں سے دونوں میں سے ایک بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو کہا یہ فعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. جی السلام بینیش آپ. علیکم میں ثروت منظور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو آگے ہے ان نجم. جی بینیش آپ بتائیں گی کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ میم یہ اسم دیکھیے ہے. ابھی ہم صرف پہچان دیکھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم، اب آپ لوگ قرآن کریم کو جب کھولیں گے نا آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمیں یہ پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ کوئی جو بھی یہ سامنے ہمارے پہ چیز آئی ہوئی ہے، ہم جو چیز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تو ابھی تو ہم نے یہی پہچان کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم بہت ساری پہچان کریں گے انشاءاللہ. جی بینیش. جی یہ اسم ہے، اس میں الف لام آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اسم ہے، اس پہ الف لام آ گیا. ایک اور بات بھی بتائیں گے، اب یہاں پہ الف لام کے بعد نون آیا ہوا ہے، تو نون کو ہم شمسی لیٹر کہیں گے یا قمری لیٹر کہیں گے؟ یہ شمسی ہے، اس کی تشدید ہے. ہاں تشدید ہے تو یہ شمسی لیٹر ہے، کیونکہ النجم نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں ان نجم. جی ٹھیک ہو گیا. جی جاسیہ آپ بتائیں گی کہ فی آیا ہوا ہے، بلکہ ہم نا کوشچن نمبر 5 کو کرتے ہیں، وہ تو یہ ہو گئے نا سارے. کوشچن نمبر 5 کو دیکھتے ہیں کیونکہ باقی آپ نے سب نے لکھنے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک ہوم ورک گروپ ہوگا انشاءاللہ.
تو آپ کو ضرور اس پہ ہم کریں گے کہ آپ اپنا کر کے بھیجیں ضرور. تو اب ہم نے کریکشن کرنی ہے، غلطی یہ ہوئی ہے یہاں پر، اسے ہم نے صحیح کرنا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے الشمسن. جی استاذہ یہ ال آ رہا نا، تو اگر ال آ جائے تو پھر تنوین نہیں لگتی نا. تو پھر کیا اس کو ہم کیسے پڑھیں گے ہم؟ الشمسو دمہ کے ساتھ، یعنی بالکل پیش ٹھیک ہے، کے ساتھ. الشمسو. اور دوسرے ایک اور طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کیسے پڑھیں گے ہم؟ اور شمسن. جی شمسن شمسن. کہہ سکتے ہیں، دیکھیں کیونکہ کامن ناؤن کر دیں تو شمسن بن جائے گا، جب اسے پراپر کریں گے تو الشمسو بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ہے ہمارا الکتابن. میں بتاؤں استاذہ؟ جی آپ بتا دیں. میں بتاؤں؟ الکتابوں کے اندر بھی وہی مسٹیک ہے کہ اس کو ال کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہو آپ، اور یا تنوین کے ساتھ. مطلب ایک کنڈیشن کے اندر آپ ایک دفعہ پڑھو گے اسے، دونوں میں کیسے سے آپ ایک. بتا دیں پھر کیا کیا پڑھیں گے؟ جس طرح الکتابو پڑھیں گے یا کتابن پڑھیں گے، لیکن یہ وہ کامن وہ پڑھیں گے، مطلب کہ خاص الفاظ ہو گیا تو اس کے لیے الکتاب پڑھیں گے ہم اسے، بالکل ٹھیک الکتابو. ہے، بس جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارا قلمو. جی ارہا آپ بتائیں گی کہ اس کو کیا ہم اس کو اس کی کریکشن کرنی ہے. یہ کریکشن یہ صحیح نہیں ہے. قلمو اس کو آپ نے کرنا ہے، آخری جو ہے. جی انمیوٹ کریں گی آپ. ارہا ہی ہے نا آپ کا نام؟ السلام علیکم. جی میں سدرا ہوں، میری بیٹی کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ میں بتائیں گی. کوشش کرتی ہوں، میں نے آج ابھی جوائن کی ہے کلاس. اچھا کالمن یہ اس میں، اور اس کو ہم تنوین لگا دیں گے. جی دیکھیں، جب اس طرح ہے اس وقت کے قلمو ایک پیش لگی ہوئی ہے، تو ہم اس کو اسی طرح کیسے ایک پیش کے ساتھ کیسے کریکشن کریں گے اس کی؟ سوری مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. آپ کسی اور سے میں بتاؤں دیکھیں قلمو لکھا ہوا ہے، ہم نے قلم، ہم تنوین ابھی نہ لگائیں، ہم یہ قلمو کی ہی کریکشن کریں تو ہم کیا کریں گے؟ میں بتاؤں؟ میں بتاؤں. جی سعدیہ آپ بتائیں گی. جی اس کو ہم قلمون کر دیں گے، یا تو تنوین لگا دیں گے، یا پھر اس کو شروع میں الف لام جو کہ دونوں بس دیکھیں شروع سمپل بات ہے، یا تو ہم الف لام لگا دیں گے القلم، یا ہم تنوین لگا دیں گے قلمون. تو یہاں پہ جب ایک پیش ہے نا تو ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیں گے القلم. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں نمبر 6 نمبر کوسچن جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نیچے دیے الفاظ میں نا اس میں ذات اور اس میں صفت کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. تو کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے. فار ایگزامپل پہلا ہے قلمون، تو یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ جی سائمہ آپ بتائیں گی. آپ ہی اس میں ذات ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی ذات ہے، ذاتی نام ہے، اور اس کی جی صفات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن قلمون اس کی صفت نہیں ہے کہ اس میں جی ذات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. نیکسٹ ہمارا منیزہ آپ بتائیں گی الجنتو، یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ جی منیزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپا یہ اس میں ذات ہے آپا. جی اس میں ذات ہے کیونکہ یہ صفت نہیں ہے، یہ ذات ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کعبۃن. جی انیلا بیٹا آپ بتائیں گی کہ یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم قربتن بھی ذات ہے، اس میں ذات ہے یہ. ہاں یہ بھی اس کی ذات ہے. صفات تو پھر بعد میں ہوں گی کہ نا کیا اس کی میئرمنٹ ہے یا اس کا کلر، اس کا غلاف کا ہی کلر کیا ہے، یا کیا اس کی یعنی کہ کیسی ہے، کیسا ہے، وہ اس کی صفات ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے. ٹھیک ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا ہے کہ بس ہمارا یعنی کہ ٹائم بھی تقریباً ہو گیا، تو آپ لوگوں نے نا اس کی ضرور ساتھ کے ساتھ، جب زیادہ ایکسرسائزز ہو جائیں گی پھر آپ لوگ زیادہ ڈسٹرب ہوں گے کہ پھر نہیں کر سکیں گے، اس لیے ساتھ کے ساتھ کرنی ہے ہم نے، ایک ایک کو ساتھ کے ساتھ کرنا ہے. اور
پھر انشاءاللہ ہمارا ایک گروپ بھی بنتا ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس پہ بھیجیں گے، آپ کو پتہ لگے گا آپ کی کیا غلطی ہوئی ہے، کوئی آپ کو پرابلم ہے آپ ضرور کلاس میں پوچھیں نیکسٹ ڈے، تاکہ سب کچھ آ جائے. صرف ابھی تو ایک ایک چیز ہی آئی نا پوچھنے میں، لیکن اس میں سارا کچھ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہم جعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم جعل القرآن شفیعا لنا، اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت بھی ہم ضرور کریں گے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنة واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتہم فی المہدیین وافصلہم فی قبرہم ونور لہم فیہا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے مجھے معنی بتا دیں لفظ کے، جو السلام ورحمۃ ذات اللہ کے ساتھ وبرکاتہ. زندہ ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ مجھے باقی یاد ہو گیا، وہ ایک رہ گیا. جی دوبارہ سے بولیں. جو سوکت والی ذال کے ساتھ ذلہ ہے اس کے معنی مجھے بس بھول گئے، باقی مجھے یاد ہو گئے. اس کے معنی بتا وہ دیجیے پلیز. عاجزی کے مطلب ہے عاجزی، کمزوری، پستی، کمزوری، ٹھیک ہے، عاجزی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. میم جی یہاں السلام پہ علیکم. ایکسکیوز می میم. میم جی